الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بسنے والے انسان کو بنیادی طور پر ایک اخلاقی وجود عطا فرمایا ہے. اخلاقی وجود کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان ایک ایسے خوبصورت کردار کا مالک ہو جس کردار کے پابند انسان دنیا کے معاشرے اور دنیا کے رہن سہن اور تمدن کو عروج کے اس چوٹی پہ پہنچائیں جہاں جانے کے بعد انسان اپنی تخلیق کے بہترین مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. اخلاقی وجود کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے عوارضات میں اس کی صحت بھی ہے، اس کی بول چال بھی ہے، اس کا کمانا کھانا بھی ہے، اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا بھی ہے. یہ سب انسانی زندگی کے عوارضات ہیں جن عوارضات میں انسان مصروف رہتا ہے. لیکن ان عوارضات انسانیہ کو میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کے لیے مقصدیت کا درجہ حاصل نہیں ہے. یعنی یہ میری آپ کی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے کہ میں ٹھیک رہوں. بس میری زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے کھانے کو اچھا ملتا رہے. میری زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سوتا جاگتا رہوں اچھی طرح. میری زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کماتا کھاتا رہوں بہت اچھی طرح، بلکہ میری اور آپ کی زندگی کے وجود کے ساتھ میری اور آپ کی تخلیق کے مالک رب خالق کائنات نے جو مقصدیت کو وابستہ کیا ہے، وہ مقصدیت اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی نشو نما ہے. دنیا کے اندر سارے انسانوں کے لیے
اب ضرورت پیش آئی کہ ان کے اخلاق و کردار کی بہترین تربیت اور دنیا کے ہر انسان کے لیے اعلیٰ ترین نشو و نما اخلاق و کردار کی کرانے کے لیے کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے، جس آئیڈیل اور نمونے کو سامنے رکھ کے دنیا میں بسنے والے سارے انسان اپنی زندگی اور اللہ سے لی ہوئی چند روزہ زندگی میں اپنی بہترین مقصدیت کو حاصل کرنے میں ان کی پیروی کریں، ان کو آئیڈیل اور رہنما مانیں۔ تو کائنات میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری امت تک کی رہنمائی کے لیے اور ان کے سامنے اخلاق و کردار کی بہترین عملی تصویر بن کے آنے کے لیے جن بندگان خدا کو اللہ نے پسند کیا، منتخب کیا اور چنا، وہ ہستیاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں تھیں۔ چونکہ ہم آخری امت ہیں اور ہمارے بعد اب کسی آخری امت نے کسی اور نبی کو مان کے اس دنیا میں نہیں جینا ہے، بلکہ اب رہتی دنیا تک کے لیے آخری امت کا ٹائٹل بھی ہمارے پاس ہے اور آخری نبی ہونے کا ٹائٹل بھی میرے اور آپ کے مانے ہوئے صادق و مصدوق، سچے اور پکے آخری نبی حضرت خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو پھر اب اس انسانیت کے آخری آنے والے فرد تک جو اخلاق و کردار کی بہترین عملی آئیڈیل اور نمونہ عملی کوئی شکل ہے تو وہ مسلم اور مانی ہوئی پوری دنیا میں یہی بات ہے کہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جو اخلاقی وجود بن کے آئے ہیں، ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، سونے جاگنے کے لیے نہیں آئے، صحت مند رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ سب میں عرض کر چکا یہ عوارضات ہیں، یہ عارضی باتیں ہیں میرے آپ کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں۔ صحت کبھی رہے گی اور کبھی نہیں رہے گی، جوانی کبھی رہے گی اور پھر چلی جائے گی، سونا کتنا آئے گا پھر جاگنا ہی پڑے گا، عارضی چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی، یہ اصل نہیں ہے، یہ مقصدیت نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ لیکن جو زندگی کی پہلی شعور کی سانس لینے سے لے کر شعور کی آخری سانس جب پوری ہو رہی ہو میری اور آپ کی، تو اخلاق و کردار کا وہ اعلیٰ ترین منصب میرے آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جس سے پوری دنیا کے اندر ایک معاشرہ بہترین شکل میں تشکیل پا چکا ہو، اخلاق اعلیٰ درجے کے دنیا میں نظر آ رہے ہوں میرے اور آپ کی شکل میں، اور راحت اور سکون وہ اس انسانی معاشرے کا مقدر بن چکے ہوں۔ اس کے لیے محنت شعور کی پہلی سانس سے لے کر شعور کی آخری سانس تک کرتے رہنی ہے۔ اس کے لیے کوئی کاپی تو چاہیے، کوئی ایسی اصل تو چاہیے جسے دیکھ کے میں اور آپ نقل اختیار کریں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اخلاق و کردار کا اعلیٰ پیکر وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اصل بنائی اس امت کے لیے آخری امت کی حیثیت سے، وہ آقا نامدار، پیکر حسن و جمال، پیکر اخلاق و کردار حضرت خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا، آپ کے اندر پیرو دیے
تمام صفات کمال آپ میں پیرو دیے، آپ میں انڈیل دیے، تمام صفات جمال انڈیل دیے. آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زندگی کی شعور کی پہلی سانس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور تو کیا زندگی کی آخری سانس تک آپ اخلاق و کردار کا وہ بہترین نمونہ بنے. آپ نے زندگی کے کسی شعبے میں انسانیت کو پیاسا نہیں چھوڑا کہ انسانیت مچلتی رہے اور بن پانی کے خشکی پر مچھلی کی طرح تڑپتی رہے کہ مجھے رہنمائی کہاں سے ملے، میں کس کو دیکھ کے سمجھوں کہ ایسا ہوتا ہے اخلاق و کردار کا آدمی. نہیں، نہ مچلتا چھوڑا نہ تڑپتا چھوڑا، بلکہ پیاس بجھا دی. ہر شعبے میں لگے انسان کی پیاس بجھا دی. آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کا حسن، آپ کی سیرت، آپ کا بولنا، آپ کا معاشرت اختیار کرنا، آپ کے روابط، آپ کے تعلقات، آپ کا غصہ، آپ کی برداشت، آپ کا حلم، آپ کی معاف کر دینے کی صفت، آپ کے اندر کی برداشت کر دینے کی صفت، آپ کے اندر کا وعدہ نبھانے کی کیفیت، آپ جھوٹ سے دور ہیں، سچ کو فالو کرتے ہیں، ایثار اور ہمدردی اختیار کرتے ہیں، اخوت اور محبت کا درس دیتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، دینے کی بات کرتے ہیں، لینے کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، جنگوں میں ہیں تو رعایت کرتے ہوئے چلتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، برداشت کرنے کی روش اختیار کرتے ہیں، غصہ کوئی دل آتا ہے معاف کر دیتے ہیں. یہ ساری زندگی کے شعبوں کی ایسی عمدہ تعلیمات کا نچوڑ چھوڑا ہے کہ یہ جو انسان بحیثیت اخلاقی وجود کے دنیا میں جی رہا ہے، تشنا نہیں رہ سکتا، پیاسا نہیں رہ سکتا کہ مجھے وعدے کیسے نبھانے ہیں، مجھے غصے کو کہاں پینا ہے، مجھے ایمان کیسے ملے گا، مجھے عقیدوں پہ رہ کر زندگی کیسے گزارنی، مجھے کن راہوں پہ چل کے رب ملتا ہے، مجھے کن راہوں پہ مل کر نبی سے محبت اور عقیدت کا حقیقی جذبہ حاصل ہوتا ہے. پیاسا نہیں چھوڑا. آپ نے ہر موقع کی ایسی بہترین تعلیمات عطا کی ہیں کہ انسان انہیں اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا رہبر، اپنا مربی، اپنا مشفق مان کے چل سکتا ہے. اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنچل تلے، سائے تلے ایسی خوبصورت ٹھنڈی چھاؤں ملتی ہے کہ انسان کا کردار اور اس کا اخلاق عروج کے اس چوٹی پہ پہنچتا ہے کہ معاشرہ امن اور سکون کی بہترین تصویر بن کے جی سکتا ہے اور صدیوں جی سکتا ہے. صدیوں اس نظام کو زنگ نہیں لگ سکتا. یہ نظام سیرت ایسا نہیں ہے جو 5 سالہ حکومت کی طرح حکومت کی پکڑی ڈگڈگی بجا بجا کے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہنے کی طرح کا نظام نہیں ہے. بہت اوپر کی بات ہے بھائی، بہت اوپر کی بات ہے. یہ صرف ڈگڈگیاں بجاتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام کی. یہ ڈگڈگیاں بجانے سے نہیں نظام چلتا. یہ نظام سیرت ہے. اس کو کبھی گوہن نہیں لگا، اس کو کبھی دیمک نے نہیں چاٹا، اس نظام کو کبھی پرانا ہونے کا لفظ وہ زنگ آلود نہیں کر سکتا. یہ نظام سیرت ہے، یہ ہمارے نبی کا کردار ہے،
ہمارے نبی کی منہ بولتی ایک عملی تصویر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کبھی پرانا ہونے کے لفظ نے زنگ آلود کیا ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ تابندہ ہے. اور یہ نظام سیرت الٹے پیروں انسانیت جو کبھی تجارت سے ملک کو چلانے کی خواب دیکھتی ہے، کبھی اس طرف سب کا رخ ہو جاتا ہے، صاحب کاروبار اچھا ہوگا تو نظام اچھا ہوگا. کبھی انسانیت بھٹکتی پھر رہی ہے دھوپ گرمی سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں، کبھی انرجی پاورز کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی جی وہ اسٹاک مارکیٹس کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی جی وہ کاروبار کے اتار چڑھاؤ سے معاشروں کی تشکیل نئے سرے سے ہو جائے، اس کی محنتیں کرتی پھر رہی ہے انسانیت. لیکن یہ سب ڈگڈگیاں ہیں جو چند دنوں کے لیے آتی ہیں، چند سالوں کے لیے آتی ہیں. کوئی نظام بنتا ہے صاحب 10 سال میں ٹھپ ہو جاتا ہے، کوئی نظام تجارت بنتا ہے معاشرے کی اثر نو تشکیل کے لیے، وہ 5 سال تو کیا کہیے 1-2 سال 5 سالوں میں ہی جا کے وہ ٹھس ہو جاتا ہے. پھر نئی پالیسیاں، پھر نئے لوگ، پھر نئے چہرے، پھر نئے دعوے، پھر نئے نعرے، اور عوام بیچاری پاگل. اس کام کے لیے نہیں ہے یہ سیرت، اس کا نام ہی نہیں ہے. سیرت ایک صدیوں انسانیت کو سدا بہار زندگی میں رہتی دنیا تک، صدیوں کا بھی لفظ میں سمجھتا ہوں چھوٹا ہے. صدیاں تو کتنی آئیں اور گئیں، وہ تو زمانے میں سمٹ گئیں. صدیوں کی کیا حیثیت؟ صدیاں کیا، ایک صدی 100 سال کی؟ ارے ہمارے نبی کو تو 1450 سال ہو گئے. اس نظام کو پرانا ہونے کے لفظ نے زنگ آلود ہی نہیں ہونے دیا. وعدہ نبھانے کی صفت رہتی دنیا تک اچھی شمار ہوگی، جھوٹ رہتی دنیا تک برا شمار ہوگا، امن اور سلامتی رہتی دنیا تک اس کی پیاس لوگ اسلام اور سیرت کے نظام میں ہی بجھا سکتے. یہ کوئی 5 سالہ حکومت کا نظام نہیں ہے جو پھر نئی پالیسیوں کے ساتھ دوبارہ بنے گا اور اس کی ووٹنگ ہوگی، اس کے الیکشن ہوں گے. صاحب سیرت کو اپنایا جائے نہ اپنایا جائے، یہ کوئی ووٹنگ نظام نہیں ہے. یہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی اپنی تازگی، اپنا حسن، اپنا جمال آج بھی اپنے اندر لیے ہوئے امت کو پکار رہا ہے. جس نبی کی یہ امتی ہیں اس امت کو یہ نظام سیرت پکار رہا ہے، آؤ میرے چھاؤں میں، آؤ میرے سائے میں، آؤ مجھے اپناؤ، آؤ اپنے نبی کو دیکھو، آؤ اپنے نبی کا کردار دیکھو. تمہارا نبی کیسا تھا؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں چھوڑ دیتے ہو اپنے نبی؟ کیوں نہیں اپنانا چاہتے ہو اپنے نبی کی زندگی کو؟ کیوں نہیں چاہتے ہو اس سیرت کے صدیوں گزرنے کے بعد بھی تر و تازگی میں ٹھنڈی سانسیں لینا کیوں نہیں چاہتے؟ اس کو کبھی پرانا ہونے کا لفظ زنگ آلود کر ہی نہیں سکتا. صدیاں بھی چھوٹی پڑ گئیں. رہتی دنیا تک کی بات میں کروں گا کیونکہ ہمارے نبی رہتی دنیا تک کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں تو رہتی دنیا تک کے نبی ہیں نا. ہم صدیوں کی بات بھی کیوں کریں؟ یہ بھی میں لفظ غلط بول گیا، میں اس لفظ کو بھی واپس لیتا ہوں. کوئی حیثیت نہیں ہے صدیوں کی بھی. ہمارے نبی کی سیرت و کردار کا میدان، ہمارے نبی کی زندگی کا نظام، وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے آج بھی تر و تازہ ہے. آج بھی اس کو کبھی گہن نہیں لگا، آج اس کو دیمک چاٹ نہیں سکی، آج اس کو پرانا ہونے کا لفظ زنگ آلود نہیں کر پایا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ امت دور ہوتی چلی جا رہی ہے. امت اپنے نبی سے صرف محبتوں کے دعووں کے، بہتی لہروں کے، سمندروں کے اس کنارے جا لگتی ہے امت. جہاں پھر اپنے نبی کو ڈھونڈتی ہے تو نہیں ملتا، جہاں اپنے نبی کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں تو نہیں ملتی، جہاں قرآن کی صدائیں نہیں لگتی. اور جس معاشرے میں ہم ہیں یہاں الحمدللہ قرآن کی صدائیں ہیں. یہ مشرق ہے، یہ مغرب نہیں ہے. مغربی آقاؤں اور مغربی دنیا میں قرآن کو ڈھونڈنے نکلے گو تو نہیں ملے گا، وہاں تو اہل کفر بستے ہیں بھائی. اس مشرق میں اہل ایمان بستے ہیں.
یہاں قرآن کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں، یہاں اذانوں کا رس گھولتا میٹھا میٹھا اللہ کی